أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، ماہ رمضان میں جہاں بہت سارے اعمال، بہت ساری نیکیاں ہمیں انجام دینا ہے، وہیں ماہ رمضان یہ صدقات و خیرات کا مہینہ ہے. سماج اور معاشرے کے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی خبر گیری کرنے کا مہینہ ہے. اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں خصوصی طور پر ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑے سخی اور فیاض انسان تھے. سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے، سب سے زیادہ سخاوت اور فیاضی کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر احد پہاڑ کو میرے لیے سونا بنا دیا جائے، احد پہاڑ کو میرے لیے سونے میں تبدیل کر دیا جائے تو احد پہاڑ کے سونے کو خرچ کرنے میں مجھے 3 دن نہیں لگیں گے. 3 دن میں پورا خالی کر دوں گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ انفاق تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں خاص طور پر خرچ کرنے کا اہتمام کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑے سخی تھے، سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے، اور آپ کی سخاوت و فیاضی سب سے زیادہ رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی. ہر رات، رمضان کی ہر رات جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو قرآن کا دور سناتے تھے. اور جب جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب خرچ کرتے تھے. یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ تیز ہواؤں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و فیاضی ہوتی تھی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم دل کھول کر اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں نیکی کے کاموں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. دوسرے مہینوں میں جو ہم خرچ کریں گے اس کا ثواب جو ہوگا اور اس ماہ مبارک میں جو خرچ کریں گے دونوں میں فرق ہوگا. ماہ مبارک میں ہم جو بھی نیکی کریں گے اس نیکی کا اجر و ثواب اللہ تعالی ہمیں کئی گنا بڑھا کر کے دے گا. اور یاد رکھیے، ایک انسان جب خرچ کرنا چاہتا ہے تو شیطان اس کے دل میں فقر و محتاجگی، غریبی اور مفلسی سے ڈراتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ تم اگر خرچ کرو گے بہت زیادہ تو تمہارے سامنے بہت سارے اخراجات ہیں، تمہاری زندگی میں بہت سارے مسائل آ سکتے ہیں، تم اپنا مال بچا کر کے رکھو. قرآن میں اللہ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو فقر و محتاجگی سے ڈراتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بات کا وعدہ کرتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقہ اور خیرات کے اجر و ثواب کو بڑھاتا ہے اور سود کو بٹاتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے.
اور حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے ابن آدم تو میری راہ میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ ظاہر ہے کہ ہم کو مال دینے والا اللہ ہے، اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خوشی سے خرچ کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے مال میں اور برکت عطا فرمائے گا۔ دیکھیے ایک صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ایک واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک کھیت میں جنگل میں جا رہا تھا، اچانک اس نے آسمان میں بدلی میں ایک آواز سنی، بادل کو کہا جا رہا ہے اس سے حدیقت فلان، اے بادل تم فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ اللہ تعالیٰ بادل کو حکم دے رہا ہے نام لے کر کے کہ فلاں کے کھیت کو، اس کے باغ کو سیراب کرو۔ اس نے نام سنا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو وہ آگے گیا، تلاش رہا ہے چاروں طرف کہ کس کے باغ کو، وہ کون شخص ہے جس کے باغ کو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ بادل کو سیراب کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو آگے گیا تو دیکھا کہ وہ بادل سے بارش ہو رہی ہے، اور بارش کسی بھی کھیت میں نہیں ہو رہی، صرف خاص طور پر اس کے باغ میں بارش ہو رہی ہے، اور وہ باغ کا مالک پھاوڑا لے کر کے نالے بنا رہا ہے اور اپنے باغ کو سیراب کر رہا ہے۔ یہ شخص اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے وہی نام بتایا جو نام اس نے بادل میں سنا تھا، جو اس نے سنا تھا کہ بادل کو کہا جا رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو، تو جو نام اس نے سنا تھا وہی نام اس باغ کے مالک کا تھا۔ تو اس سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، تم کون سا ایسا خاص عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خاص طور پر تمہارے باغ کو سیراب کرنے کے لیے بادل کو حکم دیا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیے میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک خاص چیز کا اہتمام کرتا ہوں۔ جب میرے باغ کے پھل آتے ہیں تو میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ دوسرا حصہ میں غریبوں اور مسکینوں میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اگلے سال کی فصل کے لیے رکھ لیتا ہوں، بیج کے طور پر۔ اس نے کہا میں اپنی زندگی میں اسی پر عمل کرتا ہوں، اللہ رب العالمین میرے اس عمل سے خوش ہو کر کے میری مدد کرتا ہے اور میرے باغ میں خوب برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے مال کو خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا اور ہمارے مال میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ہماری نیت خراب ہو اور ہم اللہ کے راہ میں اللہ کے مال کو خرچ کرنے کے بجائے ہم بخیلی سے کام لیں تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہمارے اس مال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، ہر دن جب ایک انسان صبح کرتا ہے تو آسمان سے 2 فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور عطا فرما، اس کے مال میں اور برکت عطا فرما۔ فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ بخیلی کرنے والے کے مال کو تو تباہ و برباد کر دے۔ آپ سوچئے کہ ہم اپنے مال کو جمع کر کے رکھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، لیکن ہر دن صبح ایک فرشتہ ہمارے مال کی بربادی کی بد دعا کرے گا اگر ہم اپنے مال میں سماج کے غریبوں اور مسکینوں کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مال میں صرف ہمارا اور ہماری بیوی بچوں کا حق نہیں ہے، بلکہ ہمارے مال میں سماج کے غریبوں اور مسکینوں کا بھی حق ہے جو ہمیں خوشی سے نکال دینا چاہیے۔
قرآن مجید میں سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ یمن کا ایک شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا باغ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ اس کے باغ میں خوب ترقی دے رہا تھا۔ زندگی بھر وہ اپنے مال میں جو اپنے باغ کے فصل جو آتی تھی اس کے 3 حصے کرتا تھا، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے اور ایک حصہ فصل کے لیے، باغ کے لیے رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس اصول پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو خوب ترقی دیا۔ زندگی بھر وہ اس پر عمل کرتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے جب اس کے باغ کے وارث بنے تو بچوں نے کہا کہ میرا باپ بڑا بیوقوف تھا، وہ ہمیشہ غریبوں میں صدقہ اور خیرات کرتا تھا اور اپنا مال خرچ کر دیتا تھا۔ ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے، مال بچا کر کے رکھیں گے اور جب باغ کا پھل توڑنے کا وقت آئے گا تو راتوں رات جائیں گے اور باغ کے پھل توڑ لیں گے، کسی غریب اور مسکین کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ان لوگ بچوں کی نیت خراب ہو گئی اور جب باغ کے پھل توڑنے کا وقت آیا انہوں نے یہ پلان بنایا کہ راتوں رات ہم لوگ نکل جائیں گے اور باغ کے پھل توڑ لیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس بری نیت کی سزا ان کو کیا دیا؟ آسمان سے آگ بھیجا، آسمان سے آگ آئی اور پھلوں سے لدے ہوئے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا، پورا باغ جل کر راکھ ہو گیا۔ جب یہ لوگ اپنے پلان کے مطابق باغ میں پہنچے تو دیکھا کہ باغ جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ ان کو شروع میں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہمارا باغ ہے، اس لیے کہ ہمارا باغ ہرا بھرا پھلوں سے لدا ہوا تھا، یہ تو جل کر راکھ ہے۔ بعد میں انہیں یقین آیا کہ نہیں، ہمارا ہی باغ ہے، لیکن ہماری بری نیت کی وجہ سے، ہمارے غلط پلان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سزا دی ہے اور ہمارے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس لیے ہمیں زیادہ ہوشیاری نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین دینے والا مال اللہ ہے، اگر ہم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید عطا فرمائے گا۔ خاص طور پر اگر ہمارے مال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اس مال کی زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر ایک انسان اپنے مال کی واجبی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا مال کل قیامت کے دن ایک اژدہا زہریلا سانپ بن جائے گا جو اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کے گلے میں لپٹ کر اس کو ڈستا رہے گا اور اس سے کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو دنیا میں تو جمع کر کے رکھتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، سونے اور چاندی کے خزانے بنا کر کے رکھتے ہیں اور اس کے زکوٰۃ اللہ کی راہ میں نہیں نکالتے ہیں، تو نبی قرآن میں اللہ نے کہا فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہت دردناک عذاب دے گا۔ کیسا دردناک عذاب ہوگا؟ ان کے سونے اور چاندی کے زیورات کی تختی بنائی جائے گی اور اس تختی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ آپ تصور کیجئے جہنم کی آگ میں اس سونے اور چاندی کی تختی کو گرم کر کے فتقوا بہا جباہم، ان کے پہلو کو، ان کی پیشانی کو اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ مزہ چکھو اس چیز کا جو تم اپنے سونے اور چاندی کے زیورات کے زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ آپ سوچئے یہ بہت بڑی سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو سونے اور چاندی کے زیورات کے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اپنی بیٹی کے ساتھ اور اس نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں 2 سونے کے موٹے کنگن پہنا رکھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا اتودین زکات ھذا، اے ماں تو نے اپنی بیٹی کو بڑی پیار اور محبت سے سونے کے کنگن پہنا رکھے ہیں، کیا اپنی اس بیٹی کے سونے کے کنگن کی تم زکات دیتی ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول اب تک میں نے اس کے سونے کی زکات نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ماں کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری اس بیٹی کو جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے؟
یہ بات سنتے ہی وہ ماں تڑپ گئی اور کہا جس بیٹی سے میں اتنا پیار اور محبت کرتی ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو پیار اور محبت سے سونے کے موٹے کنگن پہنائے ہیں، اگر میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کروں گی کل قیامت کے دن میری بیٹی کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، فوراً اس نے سونے کے کنگن اپنی بیٹی کے ہاتھ سے نکال کر کے نبی کے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہا ہما للہ ولرسولہ، اے اللہ کے رسول یہ میں آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیجیے۔ میرے بزرگ اور دوستو، خواتین اسلام، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرنا چاہیے، اور یاد رکھیے صدقہ اور خیرات یہ اللہ کے غضب، اللہ کے غصے کو کم کرتا ہے۔ ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سے پانی کے ذریعے آگ کو بجھا دیا جاتا ہے اسی طرح سے صدقہ اور خیرات کے ذریعے رب کے غضب کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہماری نافرمانیوں سے، ہمارے گناہوں سے ہم پر غضبناک ہو، ہم سے غصہ ہو، اگر ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اللہ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے اور اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرے۔ ضروری نہیں کہ انسان پورے مسجد کے روزے داروں کو افطار کرائے، ضروری نہیں کہ وہ 50-100 غریبوں اور مسکینوں میں راشن تقسیم کرے۔ ایک انسان کو اللہ العالمین نے جتنی طاقت دی ہے، جتنی اس کے پاس حیثیت ہے، جتنے کا وہ مالک ہے، اپنی طاقت کے مطابق اس ماہ مبارک میں اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور اللہ العالمین کے پاس اپنے گناہوں کی مغفرت کرائے۔ میرے بزرگ اور دوستو، مال خرچ کرتے وقت ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ عام طور پر ہوتا ایسا ہے کہ لوگ جب صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو ان کی نیتیں خراب ہو جاتی ہیں، ریاکاری ان کے دل میں آ جاتی ہے، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں میں اپنا نام کمانا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا پورا مال، پورا صدقہ، پوری محنت اللہ کے پاس ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جن خوش نصیبوں کو جگہ ملے گی ان میں وہ شخص بھی ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایک ایسا آدمی جو اپنے سیدھے ہاتھ سے جو خرچ کرتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اتنا وہ چھپا کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، لوگوں کو خوش کرنا نہیں چاہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے خوش نصیب انسان کو جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ اور خیرات کرتا ہے چھپا کر کے تنہائی میں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا جو اللہ کی راہ میں چھپا کر کے خرچ کرنا چاہتا تھا، اس نے مال لیا اور کہا کہ آج کی رات میں کسی غریب اور محتاج کو صدقہ دوں گا۔ وہ رات میں جب لوگ سو گئے، رات کی تاریکی میں وہ اپنا صدقہ لے کر کے نکلا اس نیت سے کہ کسی غریب محتاج مسافر کو میں یہ صدقہ دے دوں گا، لیکن اتفاق سے وہ ایک زانیہ عورت کے پاس سے گزرا، اس نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی غریب مجبور ہے، اس نے زانیہ کو صدقہ دے کر کے اس کے ہاتھ میں رکھ کر آ گیا۔ صبح لوگوں نے مذاق اڑایا اور لوگوں نے کہا کہ کسی نے کسی زانیہ کو صدقہ دیا ہے۔ اس کو بڑا افسوس ہوا کہ میرا صدقہ تو کسی غلط آدمی کے ہاتھ لگ گیا۔ دوسرے دن اس نے پھر ارادہ کیا اور کہا کہ آج کی رات میں صدقہ لے کر کے نکلوں گا اور کسی غریب محتاج کو دوں گا۔ وہ دوسری رات صدقہ لے کر کے نکلا، ایک مالدار مسافر تجارت کرنے والا تاجر آدمی راستے سے گزر رہا تھا، اسے غریب محتاج سمجھ کر کے اس کے ہاتھ میں صدقہ دے کر کے واپس آ گیا۔ دوسرے دن صبح ہوئی، لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے کہ کسی نے کسی مالدار مسافر کو، تاجر کو صدقہ دیا۔ پھر اس کو افسوس ہوا اور اس نے تیسری رات صدقہ کرنے کا ارادہ کیا۔ تیسری رات جب وہ صدقہ کے لیے لے کر کے نکلا کہ میں کسی غریب محتاج مسافر کو صدقہ دوں گا،
تو وہ لے کر کے ایک چور چوری کے مقصد سے راستے سے گزر رہا تھا، اسے غریب محتاج سمجھ کر کے اس چور کے ہاتھ میں صدقہ دے کر کے آ گیا۔ صبح ہوئی، لوگ مذاق اڑانے لگے کہ کسی چور کو صدقہ دیا گیا۔ آپ سوچئے کہ 3 رات کو صدقہ لے کر کے نکلا ہے، اس کی نیت کیا ہے کہ میں کسی غریب محتاج کو چھپا کر کے رات کی تاریکی میں صدقہ دوں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس کی نیت خالص ہے، اس کے دل کے ارادے بڑے سچے ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دینا چاہتا تھا، لیکن 3 رات اس کا صدقہ غلط قسم کے لوگوں کو مل گیا، جس پر اس کو افسوس تھا۔ جب وہ رات ہوئی، وہ سویا، اس کو خواب میں دکھایا گیا، اما صدقتک فقد قبلت، تجھے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 رات جو تو نے صدقہ کیا ہے، اگرچہ تیرا صدقہ غلط قسم کے لوگوں کے ہاتھ لگ گیا ہے، مستحق لوگوں کو نہیں ملا ہے، لیکن 3 رات کے تیرے صدقے اللہ کے پاس قبول ہو گئے، اس لیے کہ تیری نیت درست تھی، تیرے پاس اخلاص تھا، تو نیک جذبے سے تو نے صدقہ کیا ہے، اس لیے تیری نیک نیتی کی وجہ سے، تیرے دل کے ارادے سچے ہونے کی وجہ سے 3 رات کے صدقے تیرے قبول ہو گئے۔ صرف صدقہ تیرا قبول نہیں ہوا، ہو سکتا ہے زانی زنا سے توبہ کر لے، زانیہ عورت زنا سے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے مالدار نصیحت حاصل کرے، اور ہو سکتا ہے چور چوری سے توبہ کر لے۔ وہ لوگ یہ سوچیں کہ ہم لوگ رات کی تاریکی میں غلط کام کرتے ہیں، اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کا مال چراتے ہیں، اور اللہ کے بندے کچھ ایسے ہیں جو راتوں میں چھپ کر کے غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، علی زین العابدین، علی بن حسین جو زین العابدین سے مشہور ہیں، مدینے میں رہتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، جو ان کو غسل دے رہے تھے، غسل دینے والوں نے دیکھا کہ ان کی پیٹھ پر کالے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ جب تحقیق کی گئی کہ آخر ان کی پیٹھ پر کالے نشانات کیسے پڑے، جیسے حمالی کرتا ہے، اب تھیلے اور بوریے کو اپنی پیٹھ پر لادتا ہے تو جس کی وجہ سے اس کی پیٹھ پر نشانات پڑ جاتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ علی زین العابدین یہ راتوں میں اپنی پیٹھ پر تھیلے رکھ کر کے غریبوں اور مسکینوں کے دروازوں تک پہنچتے تھے، اور ان کے دروازے کے سامنے راشن کا تھیلا رکھ کر کے واپس آتے تھے۔ لیکن ان غریبوں کو پوری زندگی یہ نہیں پتا چلا کہ مہینہ ختم ہونے کے بعد ہمارے گھر کے دروازے پر راشن رکھنے والا آخر کون ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا اور وہ راشن بند ہو گیا تو مدینے کے غریبوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے گھر پر ہر مہینے کے آغاز میں، ہر مہینے کے شروع میں راشن کا تھیلا رکھنے والا اگر کوئی شخص تھا تو وہ علی زین العابدین تھے، جو ہر مہینے کے شروع میں رات کی تاریکی میں چھپ کر کے آ کر کے ہمارے گھر کے دروازے پر راشن کا تھیلا رکھ کر جاتے تھے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم 10 kg راشن اگر کسی کو دیتے ہیں تو 10 لوگ باقاعدہ اس کی فوٹو نکال کر کے باقاعدہ اس غریب اور مسکین کو رسوا کرتے ہیں، اور اس کی تصویروں کو سوشل میڈیا پر نشر کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس سال ماہ رمضان میں اتنے راشن کٹ تقسیم کیے، ہم نے ماہ رمضان میں اتنے روزے داروں کو کھانا کھلایا، ہم نے ماہ رمضان میں اتنے ساڑیاں تقسیم کی، ہم نے ماہ رمضان میں اتنے چاول تقسیم کیے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہم خرچ کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، لیکن ریاکاری کی وجہ سے، دکھاوا کی وجہ سے ہماری نیکی، ہمارا مال پورا ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے خرچ کرتے وقت ہماری نیتوں کو خالص کریں۔ جب تک ہمارے اندر اخلاص نہ ہو، اللہ کے لیے ہم کوئی عمل نہ کریں، اللہ رب العالمین کے پاس کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر ایک بات یاد رکھیں، خرچ کرتے وقت جو سماج اور معاشرے کے حقیقی ضرورت مند ہیں ان کو ہم تلاش کریں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی محتاجی، اپنی پریشانی لے کر کے آپ کے گھر کے دروازے تک پہنچتے ہیں اور اپنی غریبی اور مجبوری کو ذکر کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محتاج ہے، یہ غریب ہے، اور آپ اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن سماج میں کتنے ایسے لوگ ہیں، قرآن نے کہا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف لا يسألون الناس الحافا۔ کتنے ایسے ضرورت مند ہیں جو اپنی خودداری کے لیے، اپنی عزت کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لوگوں کے سامنے اپنی غریبی اور مجبوری کو ذکر نہیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ بڑے غریب اور محتاج ہوتے ہیں، وہ اصل ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن سماج کے لوگ
ان کو مالدار سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بڑے ضرورت مند ہوتے ہیں۔ ہم ایسے ضرورت مندوں کو تلاش کریں، ہم رمضان کے مہینے میں ایسے گھروں کو تلاش کریں جس گھر میں ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے، عید کی خوشیاں کی تیاری کرنے کے لیے ان کے پاس انتظام نہیں ہے۔ ہم رمضان کے مہینے میں ایسے غریب گھروں کو تلاش کریں جن غریب گھروں میں بہن بیٹیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے غریب ماں باپ کو اپنی بچیوں کی شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم ان بیماروں کو تلاش کریں جو بستر مرض پر تڑپ رہے ہیں، ان کے پاس علاج و معالجے کی طاقت نہیں ہے۔ ہم رمضان کے مہینے میں ان مقروض لوگوں کو تلاش کریں جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، ان کی زندگی کا چین و سکون غائب ہو چکا ہے، ہم ان پر آسانی کریں، ان کی مدد کریں۔ ہم رمضان کے مہینے میں ان یتیم بچوں کو تلاش کریں جو اپنے باپ کے سائے شفقت سے محروم ہیں، جن کا اگر باپ ہوتا تو ان کی تمناؤں کو، ان کی آرزوؤں کو پورا کرتا۔ رمضان کے مہینے میں ہم ان یتیم بچوں کے سروں پر پیار اور شفقت سے ہاتھ پھیریں اور ان کی جائز ضرورتوں کو اور ان کے جائز ضرورتوں کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم رمضان کے مہینے میں ان بیواؤں کو تلاش کریں جو اپنے شوہر کے پیار اور محبت سے محروم ہو چکی ہیں، ان کی زندگی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکاف الیتیم ہاکذا فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے دونوں جنت میں ایسے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو، اپنے ہاتھ کی دونوں انگلیوں کو قریب کر کے دکھایا اور کہا، یتیم کی کفالت کرنے والا میں اور وہ دونوں جنت میں ایسے ہی قریب ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، وہ شخص جو بیواؤں اور مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، ان کی خبرگیری کرتا ہے، ان کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے، وہ شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، یا اس کا اجر و ثواب اس شخص کی طرح ہے جو دن میں نفل روزے رکھتا ہے اور رات میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ یعنی اگر ہم سماج کے غریبوں اور مسکینوں کا، یتیموں اور بیواؤں کا خیال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر، تہجد گزار کے برابر، نفل روزے دار کے برابر ہم کو اجر و ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، طبرانی کی حدیث ہے، صحیح الجامع میں امام البانی نے صحیح قرار دیا، کہا، لان امشی مع اخی المسلم فی حاجۃ احب الی من ان اعتکف فی المسجد شہرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگوں، غور سے اس بات کو سن لو، کسی مسلمان بھائی، غریب اور مجبور بھائی کی مدد کرنا یہ اللہ رب العالمین کے پاس کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف میں بیٹھوں، اس سے زیادہ مجھے بہتر یہ ہے کہ اپنے کسی غریب مجبور بھائی کی میں مدد کروں، اس کے لیے محنت اور کوشش کروں۔ آپ سوچئے مسجد نبوی کی عبادت کا ثواب کیا ہے۔ مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف میں بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے غریب کسی مجبور مسلمان بھائی کی میں مدد کروں، اس کے لیے محنت اور کوشش کروں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ماہ رمضان میں ہم خاص طور پر سماج کے غریبوں اور مسکینوں کا خیال کریں۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ماہ رمضان میں ہمیں خوشی کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ، پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی غیبی مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ، تو ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ، ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمارا جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید اور وفات دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔
الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.